السلام علیکم، میرے چینل ایچ ڈی پی این میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو ہم آج کی اپنی کل شروع کرتے ہیں بد نصیب ایپیسوڈ 75 کی۔ تو جیسے ہی ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو پہلے ہی سین میں ماہم اور ذیشان شہزی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں۔ شہزی دعا کی بنائی ہوئی پکچرز کو کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر تب ماہم شہزی کو بتاتی ہے کہ یہ پکچرز دعا نے بنائی تھیں، اور دعا اپنے کزن کو بہت پیار کرتی تھی اور اسی کو یاد کرتی تھی۔ تو شہزی کو پتہ چلتا ہے کہ دعا میرے بارے میں فیلنگس رکھتی تھی اور ابھی تک میرا انتظار کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسرا سین شروع ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعید اور اس کی امی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سعید بولتا ہے کہ میں جاؤں گا اور میں جاؤں گا اور میں زوبی کو اور شیلا کو مناؤں گا کہ وہ گھر واپس آ جائیں، کیونکہ ماہم کی شادی ہے اور ان کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں رضی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ انہیں منانے۔ پھر اس کے بعد سین شروع ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا اور شانی آپس میں کھڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جس میں شانی بولتا ہے کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ امجد چاچا اتنے حد تک گر جائیں گے کہ وہ رمشا کی شادی صرف اور صرف پیسوں کے لیے کر رہے ہیں، اور انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ رمشا خوش ہے یا نہیں ہے اس رشتے سے۔ حالانکہ رمشا اس رشتے سے بالکل خوش نہیں ہے، اور رمشا کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کی جس سے شادی ہو رہی ہے اس کے آلریڈی بچے ہیں، جس پہ شانی بہت افسوس کر رہا ہوتا ہے اور غصے میں بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاپا کو سب کچھ پتہ ہے لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر رہا ہے۔ تو دعا اسے سمجھاتی ہے کہ انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا، تم فکر مت کرو۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سعید زوبی اور سلا کے گھر آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے، سعید سلا سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں تم لوگوں کو لینے آیا ہوں، جس پہ سلا بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عصمت اور شہزی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور شہزی اس عصمت سے دعا کے بارے میں پوچھتا ہے کہ دعا الجھد کو جانتی تھی یا نہیں جانتی تھی، آپ الجھد کو جانتی تھی یا نہیں جانتی تھی، آپ کو پتہ تھا کہ الجھد کا رشتہ آیا ہے دعا کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہمیں سین میں دکھاتے ہیں کہ سعید بیٹھا ہوا زوبی سے اور سلا سے آپس میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ گھر واپس چلو، تو زوبی منع کرتا ہے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ تو سلا کہتی ہے ہم چلے جائیں گے، آپ اپنے گھر لے کے چلیں، جس پہ سعید منع کر دیتا ہے کہ نہیں میں اپنے گھر نہیں لے کے جاؤں گا، تو میں عصمت کے ساتھ تمہیں زوبی کے گھر جانا پڑے گا۔ جس پہ سلا سعید سے بدتمیزی کرتی ہے، جو سعید کو بالکل ناگوار گزرتی ہے اور وہ وہاں سے غصے میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں دکھاتے ہیں کہ سعید اور زوبی آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، سعید اور رضی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جس پہ رضی سعید سے پوچھتی ہے کہ آپ اسے لے کے نہیں آئے، تو سعید کہتا ہے نہیں وہ نہیں آیا اور اس نے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سعید ماہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور ماہم کہتی ہے کہ مجھے سلا کی باتوں کا کوئی افسوس نہیں تھا اور میں تو اس کی باتیں اگنور بھی کر دیتی تھی، زوبی کو ایسے نہیں جانا چاہیے تھا، زوبی کو میری شادی پہ ہونا چاہیے تھا، اور دعا بھی پتہ نہیں کیوں چلی گئی مجھے چھوڑ کے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زوبی اور اسجد آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جس میں اسجد کا پتہ چلتا ہے کہ دعا گھر سے بھاگ گئی ہے، لیٹر دے کے چلی گئی ہے۔ تو اسجد اور زوبی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسجد کہتا ہے زوبی سے کہ ماما آپ کو پتہ تھا کہ وہ چلی گئی اور آپ نے کچھ نہیں کیا، رضی آنٹی نے بھی کچھ نہیں کیا، اور میں خود جاؤں گا اور میں دعا کو ڈھونڈ کے لے آؤں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ماہم کال کرتی ہے زوبی کو منانے کے لیے کہ وہ سب کچھ چھوڑے، ساری باتیں بلا کے واپس آ جائے، لیکن وہ کال سلا اٹھا لیتی ہے اور سلا اس کو بہت کھری کھری سناتی ہے کہ ہم یہاں بہت خوش ہیں اور ہم نہیں آئیں گے اور فلانا ڈھیواں کا، اور اب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیسے رضی آنٹی نے اپنے بیٹے اور بہو کو گھر سے نکال دیا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسجد رضی کے گھر آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو دعا کے بارے میں کچھ تو پتہ ہوگا، آپ کچھ تو بتائیں، آپ کو پتہ ہوگا دعا کہاں گئی ہے، اتنے عرصے سے دعا آپ لوگوں کے گھر پہ تھی اور آپ نے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی وہ نہیں کی کہ وہ اتنے سال بعد ایسے اچانک سے چلی گئی، تو کیوں گئی، کہاں گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی دیر میں شہزاد اور
ماہم بھی شاپنگ پہ سے آ جاتے ہیں. شہزاد عزت سے ملتا ہے اور عزت شہزاد سے ملتا ہے، اور عزت ماہم سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ دعا کہاں ہے، وہ تو تمہاری بہت اچھی دوست تھی، تمہاری بہت قریبی تھی، تمہیں تو پتہ ہوگا وہ کہاں ہے. لیکن ماہم کہتی ہے کہ مجھے بالکل نہیں پتہ، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں خود جا کے اسے لے آتی. پھر اس کے بعد ہم ایک سین میں دیکھتے ہیں کہ رمشا کچھ لکھ رہی ہوتی ہے، اور اتنی دیر میں وہاں پہ اس کا باپ امجد بھی آ جاتا ہے. امجد پوچھتا ہے رمشا سے کیا لکھ رہی ہو، تو رمشا رمشا پیپر امجد کو دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ پیپر آپ باہر بورڈ پہ لکھوا دیں. جب امجد وہ پیپر پڑھتا ہے تو امجد کو بہت غصہ آتا ہے، اور امجد رمشا سے بولتا ہے یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا کر رہی ہو تم. تو رمشا کہتی ہے یہ بدتمیزی نہیں، یہ سچ ہے پاپا، اور آپ تو میرا سودا ہی کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ یہ باہر لگا دیں تاکہ آپ کو میری اچھی قیمت مل سکے، کیونکہ پیسوں کے لیے تو آپ میری شادی کر رہے ہیں نا. اور اس طرح سے